السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں زندگی کو پرسکون خوشحال بنانے کے 3 رازوں کے بارے میں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میری صبح ہو چکی ہے، ابھی میں اور پریسا یہاں پہ باہر کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ جنت صبح صبح اٹھتے ساتھ اپنے مسئلوں کے ساتھ باہر بیٹھی ہے، معمول کے مطابق رو رہی ہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے وہ نہیں کھانا۔ ہر ٹائم ضد اور رونا کہ میں بس کھانا نہیں، میں نے مجھے کھانے کے لیے نہ کہیں، باقی جیسے مرضی میں گھومتی رہوں، کارٹون دیکھتی رہوں، جو مرضی کرتی رہوں، مجھے روکنا نہیں۔ اور یہاں پہ میرے جو کام شام ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی پرسکون گزارنا چاہتے ہیں، پہلا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری اپنا لیں۔ دوستو، ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، جس سے بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ قناعت کا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں پہ خوش رہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اور شکر گزار رہیں۔ جب ہم ان نعمتوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں تو دل خود بخود ہی سکون محسوس کرتا ہے۔ دوسرا راز ہے معاف کر دینا اور درگزر کرنا۔ زندگی میں ہمیں ایسے بہت سے مواقع ملتے ہیں جہاں لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں یا ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر سکون اس میں ہے کہ ہم دل سے ان لوگوں کو معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ کینہ رکھنے سے ہمارا ہی سکون خراب ہوتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو بوجھ جو دل سے ہے نا وہ آزاد ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے اور ہمیں اندرونی سکون ملتا ہے۔ یہاں پہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں جنت اور پریسا کی لڑائی چل رہی ہے۔ اچھا، یہ گاڑی جنت کی ہے لیکن پریسا اس کو اس کے اوپر بیٹھنے ہی نہیں دیتی۔ وہ جیسے ہی گاڑی کے پاس آتی ہے رو رو کے تو خود اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ہمارے گھر گیسٹ آئے تھے پیزا لے کر، تو ابھی میں یہ کھانے لگی ہوں۔ ویسے جو ہمارے گھر جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں خالی ہاتھ ہی آتے ہیں۔ یہ تھوڑا پرسنل ہو گیا، آپ اس کو اگنور کیجیے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں آخری اور جو تیسرا راز ہے نا زندگی کو پرسکون بنانے کا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تیسرا راز ہے سادہ زندگی اپنانا۔ آج کے دور میں ہم سب دکھاوے اور چیزوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جو ہمیں اندر سے بے سکون کر دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سادہ بنا لیں گے، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں گے، جیسے ابھی میں پیزا دیکھ رہی ہوں اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیزا اس کے اندر، تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائی میں بھی کھا لوں، لیکن نہیں، آپ نے اپنی روٹی کھانی جو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ابھی میری طبیعت بھی خراب ہو چکی ہے نا پیزا کھا کے، تو ایسا کام آپ نے نہیں کرنا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سادہ بنا لیں گے، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں گے، اپنے دل کو آسانیوں کی طرف لے آئیں تو زندگی خود بخود پرسکون ہو جاتی ہے۔ سادگی سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل خوشی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ سکون میں ہے۔ اور یہ جب بندہ ینگ ہوتا ہے نا تب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جیسے جیسے تھوڑی ایج آگے جائے گی آپ کو خود بخود ہی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ابھی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں راؤ صاحب کے لیے روٹی۔ اس کے اوپر آپ کو یہ کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہوں گے، ایکچولی میں یہ کلونجی ہے۔ مجھے پراٹھے پہ اور روٹی پہ کلونجی لگی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے۔ ابھی میں اس کے اوپر دھنیا بھی لگا دیتی، لیکن راؤ صاحب کو دھنیا پسند نہیں ہے اس لیے میں نے نہیں لگایا، ورنہ اگر ہم لوگ تندور سے لینے جاتے ہیں نا تو نان کے اوپر بھی اکثر دھنیا اور یہ سارا کچھ لگا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں ابھی بنا رہی ہوں راؤ صاحب کے لیے روٹی۔ ابھی لڑکا آئے گا لینے کے لیے، وہ ڈیلی آتا ہے ان کا کھانا لینے کے لیے، تقریباً 12 سے 12:30 بجے تک وہ آ جاتا ہے۔ تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ جنت اور پریسا کسی طرح بیٹھ جائیں کہ میں ان کا کھانا بھیج سکوں، کیونکہ جو جنت ہے نا میں جیسے ہی کچن کی طرف آتی ہوں رونا شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں وہ چاہتی ہے کہ میں کام نہیں کروں، لیکن کرنا تو ہے، مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں اب۔ میں چند باتیں آپ کو مزید بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں نا تو اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو کم کر دیں۔ جتنے آپ کے دوست کم ہو جائیں گے آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی، کیونکہ ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، میں بھی اس غلط فہمی سے نکل چکی ہوں۔ میری بھی بہت ساری دوستیں تھیں جن کو میں نے ابھی چند سالوں کے اندر ختم کر دیا، بلکہ میری شادی سے پہلے ہی میں اس کو کلوز کر چکی تھی اس معاملے کو۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ جو آپ کی دوست ہیں وہ 1 یا 2 ہی ہوں۔ 10 20 لوگ آپ کے دوست نہیں ہوتے، صرف ٹائم پاس ہوتا ہے، وہ آپ کو کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ میری بڑی واہ واہ کر رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے، تو پتہ نہیں میرا کتنا ہی مخلص ہے۔ کوئی بھی مخلص نہیں ہوتا، کچھ لوگ اندر سے بہت چلاک ہوتے ہیں، ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بڑی فکر کرتا ہے، یہ میری مطلب دن رات مجھے پوچھتا ہے، تو میرا تو یہ بڑا مخلص نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی دوست نہیں ہوتا، آپ نے بس یہی بات ذہن میں رکھنی ہے۔ ہر چیز ایک محدود لمٹ تک رکھیں، اپنے ارد گرد ایسی باؤنڈریز بنا لیں کہ نہ اپنے باہر جانا ہے اس سے، نہ ہی کوئی اس کو کراس کر کے آپ کے پاس آ سکے۔ اپنی لمٹ میں رہیں،
اپنی لمٹ میں خوش رہنا سیکھیں۔ کھانا میں نے بنا لیا ہے، جنت سو گئی ہے اور پریسا میرے سر پہ سوار ہے، یہ سونے کا نام نہیں لے رہی اور یہ دونوں ایسی ہیں کہ کٹھی سوتی نہیں، جیسے ایک سوئے گی دوسری جاگ جائے گی۔ کھانا شانا میں نے یہاں پہ پیک کر کے رکھ دیا ہے کھانا میں نے پیک کر کے رکھ دیا ہے، دودھ شودھ بھی گرم ہو گیا ہوا ہے اور یہاں پہ اللہ اللہ کر کے پریسا بھی سو گئی ہے۔ آج جمعہ بھی ہے، جمعے کی تیاری کرنی ہے۔ ویسے جمعے کا دن بہت ہی زیادہ بزی گزرتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا سین ہے، لیکن شروع سے میرے ساتھ تو ایسے ہی ہے کہ جمعے کا دن بہت زیادہ بزی گزرتا ہے۔ اور ابھی رات ہو چکی ہے، میں یہاں پہ آ گئی ہوں گروسری کرنے کے لیے۔ یہاں پہ جنت کی آپ سپیڈ چیک کریں کتنی تیز دوڑے پھر رہی ہے۔ اور سامان لیتے لیتے میری نظر پانی کے اوپر پڑی۔ پانی میں ایسا کیا خاص ہے جو 600 کی ایک چھوٹی سی بوتل ہے، اس میں کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ اس میں ایسا کیا ہے جو 600 روپے کی ایک پانی کی بوتل 650 روپے کی ہم تو کبھی بھی نہ لے کر پئیں۔ اور یہاں پہ موسمی کا جوس 150 میں آپ کو اچھے والا VIP گلاس مل جاتا ہے اور وہ خالی پانی کی بوتل آپ کو 650 روپے میں دے رہے ہیں۔ اتنی لوٹ مچائی ہوئی ہے نا پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے۔ گروسری وغیرہ سے فری ہو کر میں نے جانا تھا سیمی پر، لیکن مجھے پہنچتے پہنچتے ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ آف ہو چکا تھا۔ ان کے پاس جو کلائنٹس بیٹھے تھے انہوں نے کہا بس اب ہم ان کو ہی کلیئر کریں گے، اور یہاں پہ انکل نے ایک دم منکی لا کے گاڑی کے اوپر بٹھا دیا۔ اچھا ویسے ہم لوگ جنت کو اتنی زیادہ چیزیں دکھاتے ہیں اس طرح کی، میں پوری کوشش کرتی ہوں اس کو ڈراؤں نہ کسی بھی چیز سے، لیکن وہ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں اس کو کارٹونز میں بھی اس طرح کی چیزیں دکھا دیتی ہوں کہ اینیملز دیکھو، فشز دیکھو، بلکہ میں لے کے بھی دیتی تھی اس کو۔ پیرٹ لے کے دیا ہوا ہے، فش لے کے دی ہوئی ہے، اس کو میں نے ڈک بھی لے کر دی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں بچے ڈر جاتے ہیں، اور جس طرح یہ لا کر بٹھائی تھی میں خود بھی ڈر رہی تھی۔ دوستو یہ تھے زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانے کے 3 خوبصورت راز۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، ان سے آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔